بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن تفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ فرمایا پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو اس پر عمل کرنے والوں کے لیے پوری نعمت الہیہ تھی اور جس میں تمام تفصیلات درج تھیں اور اس میں مکمل رہنمائی تھی اور وہ اللہ کی رحمت تھی تاکہ لوگ قیامت کے روز اللہ کے حضور حاضر ہونے پہ پختہ یقین حاصل کر لیں۔ اور اس کے بعد یہ قرآن کریم کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بہت خیر و برکت والی۔ اس کا اتباع کرو اور اللہ جل شانہ کی عظمت کا احساس رکھو تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہ نہ کہنا کہ ہم سے پہلے یہود و نصارہ پر تو کتابیں اتریں، اب ہم نہ ان کی زبان سمجھتے ہیں نہ ان تک ہماری رسائی ہے، یا یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ اس کا اتباع کرتے۔ اب تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلائل بھی آ چکے، ایک واضح کتاب میں ہدایت بھی اور سامان رحمت بھی۔ اب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کا انکار کرے یا اس سے لوگوں کو روکے۔ جو لوگ ہماری آیات سے روکنے کا سبب بنتے ہیں انہیں ہم بڑا سخت عذاب دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے احکام سے روکنے کا باعث بنتے تھے۔ یہ سادہ سا محاورہ مفہوم ہے ان آیات کریمہ کا جنہیں تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا۔ فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی جو مکمل حجت تھی، بہت خوبصورت ہے اور ہر چیز کی تفصیل اس میں موجود تھی، لہذا وہ رہنمائی کا حق بھی ادا کرتی تھی اور وہی اس بات کا سبب تھی کہ اللہ کی رحمت نصیب ہو اور تاکہ لوگوں کو یوم آخرت پہ اللہ کے حضور پیشی پہ یقین نصیب ہو۔ یاد رہے
آسمانی کتابیں جو نازل کی جاتی ہیں وہ صرف انبیاء پہ نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے ہر نبی میں 3 خصوصیات ہوتی ہیں۔ کلام الہی کو سننے یا وصول کرنے کے لیے ایک خاص درجہ پاکیزگی کا شرط ہے۔ طہارت، نفاست اور پاکیزگی کا ایک بہت انتہائی اعلیٰ مقام جو انسان ہوتے ہوئے فرشتوں سے برتر ہو، وہ انبیاء کو نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ صرف نبی ہی کلام الہی سن سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ دوسری صفت نبی میں یہ ہوتی ہے کہ وہ کلام بھی مخلوق کو پہنچاتا ہے اور اس کے مفاہیم اور معانی بھی اللہ کا نبی پہنچاتا ہے۔ یعنی جو مخلوق کلام الہی سن نہیں سکتی وہ اس کا معنی بھی متعین نہیں کر سکتی۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، فرمایا آپ کا منصب جلیلہ ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ ان پر کیا نازل کیا گیا۔ تیسری خصوصیت نبی کی یہ ہوتی ہے کہ جو نبی پر ایمان لاتا ہے اس کی بدولت اس کے دل میں ایک خاص طرح کی پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے جو نبی کے قلب اطہر سے نصیب ہوتی ہے، اور اس کے لیے کتاب پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دلائل سے عقل انسانی کو لاجواب تو کر سکتے ہیں، کسی بھی بات پر کسی مخالف کو آپ دلائل سے لاجواب تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کا دل من و عن اس بات کو تسلیم کر کے اس پر عمل شروع کر دے۔ اگلے بندے کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں، وہ جواب نہیں دے سکتا لیکن اس پر عمل بھی نہیں کرتا۔ یہ نبی کا کمال ہوتا ہے کہ جسے نبی کی صحبت یا نبی کی برکات نصیب ہوتی ہیں اس میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق بھی ارزاں ہو جاتی ہے اسے۔ تو یہ 3 خصوصیات صرف انبیاء علیہ السلام میں ہوتی ہیں، اور یہ انبیاء ہی کی برکات ہوتی ہے کہ ان کے وارث، ان کے جانشین، اہل علم، علماء ربانیین، صرف وہ علماء جن کے پاس برکات نبوت بھی ہوں ان میں بھی ایک حصہ وہ نور نبوت سے وہ خصوصیات آتی ہیں کہ ان کا اپنا کردار بھی صاف ہوتا ہے، جو ان کے ساتھ لگتا ہے اس کی عملی زندگی بھی سنور جاتی ہے۔ اور اس سب کا حاصل کیا ہے؟ اس سب کا حاصل یہ ہوتا ہے لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین کامل ہو جائے کہ ہم نے بالآخر واپس اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں محاسبہ ہوگا، نیکی بدی کا حساب ہوگا۔ یہ جو محاسبہ آخرت پہ یقین ہے یہ عملی زندگی کو صحیح کرنے کا، اس کی اصلاح کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور قومیں گمراہ اس وقت ہوتی ہیں، افراد گمراہ اس وقت ہوتے ہیں، لوگ راستے سے اس وقت بھٹکتے ہیں جب انہیں آخرت کا یقین نہیں رہتا۔ جتنا کوئی گناہ میں ملوث ہوتا ہے اسے اتنا آخرت کی فکر بھولی ہوئی ہوتی ہے، اسے آخرت کا یقین نہیں ہوتا۔ اور جسے بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا یقین ہو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ دنیا کے کسی وقتی مفاد یا وقتی لذت کے لیے وہ اللہ کی نافرمانی کرے یا اللہ کے قانون کو توڑے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں
کہ جو کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں وہ مکمل ضابطۂ حیات ہوتی ہیں، رضائے الہی کا سبب ہوتی ہیں، ہدایت کا باعث ہوتی ہیں، اور ہر طرح کی رحمت الہی کو پانے کا سبب ہوتی ہیں۔ اب یہود و نصارہ کے پاس جب اللہ کی کتابیں آئیں تو وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس میں تبدیلیاں شروع کر دی۔ کیوں؟ وہ آخرت کا یقین نہیں رہا تھا، احکام الہی کو تبدیل کر کے اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا۔ یہی وہ بدترین جرم تھا جس کے باعث قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کا ذکر عذاب الہی کے ساتھ ہوا ہے۔ قوموں کی قومیں تباہ ہوئیں، ان کی شکلیں مسخ ہوئیں، بندر اور خنزیر بن کر مرے، بستیاں ہلاک ہوئیں، اور ان پر ظالم اور جابر حکمران مسلط کیے گئے، انہوں نے ان کے لاکھوں افراد قتل کیے، لاکھوں کو غلام بنایا۔ یہ ساری ذلتیں دنیا میں ان پر کیوں آئیں؟ انہوں نے احکام الہی کو بدل دیا۔ یہ تو مانتے رہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا انکار نہیں کیا، یہ بھی دعویٰ کرتے رہے کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن اس حد تک بدلا کہ اس میں شرک داخل کر دیا۔ نصرانیوں نے 3 معبود بنا لیے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے تھے۔ یعنی کتاب الہی کو اتنا بدلا کہ اس کی بنیاد، ہر کتاب کی بنیاد، ہر نبی کے کلمے کی بنیاد توحید پر ہے، لا الہ الا اللہ ہر نبی کے کلمے کا پہلا جز ہے، لیکن انہوں نے اس میں بھی تبدیلی کر دی اور اللہ کے لیے بیٹے تجویز کر دیے، اور انبیاء کو اللہ کا بیٹا کہہ کر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ورنہ آسمانی کتابوں میں الذی احسن تفصیلا، بہت خوبصورت تفصیلات ہوتی ہیں تمام امور دنیا کے بارے، دلائل کے ساتھ تمام تفصیلات ہوتی ہیں، اور خدا آسمانی کتابیں ہدایت کا سبب ہوتی ہیں۔ ہدایت کہتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے کے صحیح طریقے کو۔ عرف عام میں تو ہدایت نیکی یا صحیح العقیدہ کے معنی میں آتی ہے نا، لیکن حقیقتاً ہدایت کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی کام، آپ روزی کماتے ہیں، آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، آپ لباس بناتے ہیں، آپ گھر بناتے ہیں، آپ معاملات کرتے ہیں، آپ دوسروں سے لین دین کرتے ہیں، کسی سے صلح کرتے ہیں، کہیں جنگ ہوتی ہے، زندگی کے سارے معاملات سونے جاگنے تک، عبادات سے لے کر معاملات تک، ہر کام کے کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ہدایت کہلائے گا۔ اور یاد رکھیں کسی بھی کام کے کرنے کا جو طریقہ صحیح ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے بنسبتاً غلط طریقوں کے۔ تو لہٰذا دین آسمانی جو ہوتا ہے اس میں زندگی گزارنے کے آسان ترین طریقے دیے جاتے ہیں جو مشکلات سے بچاتے ہیں، پھر وہ رحمت الہی کا سبب بنتا ہے۔ رحمت الہی دنیا میں یہ ہوتی ہے کہ اس کی کام میں برکت ہوتی ہے، اس کے وقت میں برکت ہوتی ہے، اسے تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے، اور آخرت میں رحمت الہی یہ ہوگی کہ اسے نجات نصیب ہوگی اور اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور یہ ساری رحمت، یہ ساری ہدایت ایک بات پہ آ کے پرکھی جا سکتی ہے کہ اسے آخرت کا کتنا یقین ہے،
کہنے کو تو ہم سب کہتے ہیں ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب ہم دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے لے لیتے ہیں تو کیا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ مال جو ہے یہ میرے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا؟ اگر یقین ہو تو کیوں لے؟ کوئی رشوت لیتا ہے، کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، تو یاد رکھیں اس کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ اسے قیامت کے انصاف پہ یقین نہیں رہتا۔ ایک بات سنی سنائی ذہن میں رکھنا اور بات ہے، اور اس پہ یقین کر کے عمل کرنا اور بات۔ خطا کا ہو جانا ممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد بابرکات میں بعض صحابہ میں سے بعض افراد سے غلطی ہوئی۔ غلطی کا ہونا تو ممکن ہے، لیکن ان کا یقین آخرت کس درجے کا تھا؟ انہیں پتہ تھا کہ اس جرم کی سزا سنگسار ہے، یعنی پتھر مار مار کر اسے قتل کر دیا جائے۔ اس کے باوجود وہ جا کر بارگاہ رسالت میں پیش ہو گئے، کسی نے ان پر مقدمہ نہیں کیا۔ اس آخرت کے یقین نے انہیں مجبور کر دیا کہ اقبال جرم کی اور عرض کی کہ ہم پر دنیا کی سزا جاری کی جائے تاکہ قیامت کے روز ہم نہ پکڑے جائیں۔ غلطی کا ہو جانا تو ممکن ہے، لیکن آخرت کا یقین فوراً رجوع الی اللہ اور توبہ پہ مجبور کر دیتا ہے۔ سو فرمایا خیر یہ کتابیں تو پہلی قوموں پہ نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، تو تم لوگ کہہ سکتے ہو، جو مخاطب ہو محمد الرسول اللہ کے، تم لوگ کہہ سکتے ہو کہ جی ہمارے زمانے میں تو کتابیں آئی نہیں، پھر ان کی زبان بہت قدیم تھی، ان قبیلوں کی اور ان قوموں کی زبان تھی جس کا آج کوئی عطا پتہ نہیں چلتا۔ پھر یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہود و نصارہ میں اس میں بہت تبدیلیاں کر دیں، اصل کتاب تو ہم تک پہنچی نہیں، جو حقیقی کتاب ان پر نازل ہوئی تھی وہ تو ہم تک پہنچی نہیں، انہوں نے اس کو یہی بدلا کے رکھ دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب ہم تم پر کتاب نازل کر رہے ہیں، ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، ہم تم پر یہ قرآن کریم نازل کر رہے ہیں، اس کا لفظ بابرکت ہے، مبارکن، یہ اللہ کی برکات کا مجموعہ ہے، فاتبعوہ، اب اس کو مان لو، اس کا اتباع کرو۔ یعنی تم یہ تو سوچ سکتے ہو کہ کاش ہم پہ کتابیں نازل ہوتی، پہلی قوموں پہ نازل ہوئیں، ان کی زبان میں نازل ہوئیں، پھر وہ اصل نسخہ آج دستیاب نہیں ہے، ان قوموں نے ان کے احکام بدل دیے، ان کے معنی بدل دیے، مفاہیم بدل دیے، مسخ کر دیں اور بے شمار تبدیلیاں کر دیں، اصل کتاب تو ہم تک پہنچی ہی نہیں۔ تو فرمایا وَھَذَا کتاب، اب یہ ہے کتاب۔ اس کتاب کی حیثیت یہ ہے کہ تمام پہلی کتابوں پر یہ ایمان تو رہے گا کہ وہ اللہ کی نازل کردہ تھیں، حق تھیں، لیکن اب ان کی ضرورت باقی نہیں، ان پر عمل نہیں ہوگا۔ اب عمل ہوگا اس کتاب پر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور یہ کتاب ایسی انزلناہ مبارک، ہم نے اسے برکات سے بھرپور نازل فرمایا۔ اس کے ایک ایک حکم میں برکت ہے، اس کے ایک ایک عقیدے میں برکت ہے، ایک ایک عمل میں برکت ہے، ایک ایک لفظ میں برکت ہے، یہ مجموعہ برکات الہی ہے۔ فاتبعوہ، اب اس کا اتباع کر لو، اس کو مان لو، اس کی پیروی کرو۔ واتقوا، اس کی پیروی سے تمہیں
تقوی نصیب ہوگا، اس کی پیروی کرو کہ تم متقی بن جاؤ۔ لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تقوی ایک کیفیت کا نام ہے۔ کسی بھی زبان کا ترجمہ جب دوسری زبان میں کیا جائے تو اس کا جو مافِ ضمیر ہے یا جو کہنے والا کہنا چاہتا ہے اسے ہو بہو ترجمے میں منتقل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کا اصل مزہ اسی زبان میں ہوتا ہے جس زبان میں وہ بات ہوئی ہے۔ اب تقوی ہمارے یہاں بھی اس نسخے میں بھی ترجمہ لکھا ہوا ہے، تقوی کے نیچے ڈر لکھا ہوا ہے، تاکہ تم ڈرو اللہ سے۔ مفہوم تو ایک حد تک مقصد تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ کون سا ڈر؟ ڈر چور کا بھی ہوتا ہے، ڈر دشمن کا بھی ہوتا ہے، ڈر کسی درندے کا بھی ہو سکتا ہے، کسی موذی جانور کا بھی ہو سکتا ہے، پیسے کے نقصان کا بھی ڈر ہوتا ہے، بے عزتی ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ کون سا ڈر مراد ہے؟ تقوی سے مراد ایک خاص ڈر ہے، جیسے آپ کا کسی بندے سے اتنا قریبی تعلق ہو کہ آپ کام کرتے وقت یہ سوچیں کہ بھئی اس سے مشورہ کیے بغیر تو میں یہ کام نہیں کروں گا، ایسا نہ ہو کہ وہ خفا ہو جائے۔ یہ دیکھیں نا، روزانہ الیکشن ہوتے ہیں تو ووٹوں میں اس کا بڑا تجربہ ہوتا ہے۔ ووٹ مانگنے والے آتے ہیں تو دینے والا کہتا ہے بھئی فلاں سے پوچھیں گے یا آپ میرے فلاں بزرگ یا دوست سے بات کرو، اگر وہ مان گیا تو میں بھی آپ کے ساتھ، وہ نہ مانے تو میں آپ کی بات نہیں مانوں گا کہ اس کی ناراضگی برداشت نہیں ہو۔ یہ رشتہ اگر اللہ سے بن جائے، بندہ بات کرتے وقت بھی سوچے کہ منہ سے کیا نکال رہا ہوں، اس سے اللہ خفا تو نہیں ہوں گے، کام کرتے وقت بھی سوچے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، اس سے اللہ کریم خفا تو نہیں ہو جائیں گے، یہ رشتہ اللہ سے بن جائے تو اسے تقوی کہتے ہیں۔ اس رشتے میں بال آنے کا ڈر، اللہ کریم کی ناپسندیدگی کا ڈر، اگر یہ نعمت نصیب ہو جائے تو اسے قرآن تقوی کہتا ہے۔ تو فرمایا یہ قرآن اتنا مبارک ہے، اتنا بابرکت ہے کہ تم اس کا اتباع کر لو، تمہیں تقوی نصیب ہو جائے گا، تمہارا اللہ کریم سے ایسا تعلق ہو جائے گا کہ تم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بات کرتے کام کرتے فوراً تمہاری نظر جائے گی کہ جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کو پسند ہے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، نہیں دی تو میں نہیں کرتا، یہ کام میں نہیں کرتا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جس سے میرا نبی خفا ہو جائے، جس سے تعلقات میں بال آ جائے، یہ میں نہیں کرتا۔ اور یہ عظیم مرتبہ ایک خاکی انسان کو جو واقعی غلاظت کا پتلا ہے، ہم باوضو بیٹھے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، غسل کر کے پاک ہو کے تیار ہوئے، پاکیزہ کپڑے پہنے، باوضو مسجد میں بیٹھے ہیں، لیکن یہ ساری پاکیزگی اوپر اوپر ہی ہے۔ یہاں تھوڑا سا کانٹا لگ جائے انگلی پر اور خون جاری ہو جائے تو وضو بھی باطل پاکے پھر وضو کرو۔ یار یہ سارا بدن، ساری کھال اسی خون سے نہیں بھری ہوئی، سارا جگر، سارا دل، سارے گردے کیا اسی خون سے نہیں بھرے ہوئے؟ کیا ہمارا پیٹ سارے کا سارا غلاظت سے نہیں بھرا ہوا؟ تو کتنے پاک ہیں؟ ایک ہم نے اوپر کا جو کور ہے، اوپر کا جو لفافہ ہے، اسے ہم نے صاف سوف کر لیا ہے۔ ہم کس قابل ہیں؟ ہماری اگر یہ حقیقت جو میں بیان کر رہا ہوں یہ حقیقت سامنے آ جائے تو ہم سے تو کوئی بندہ بھی بات کرنے کو تیار نہ ہو۔
اگر کسی کے جسم پہ 2 پھوڑے ہو جائیں، 2 زخم خراب ہو جائیں، بدبو آنی شروع ہو جائے تو لوگ پاس نہیں بیٹھنے دیتے۔ تو یہ ساری بدبو، ساری غلاظت اس کھال کے اندر اللہ کریم نے ڈھانک، ایسی ایک ہستی کو جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، جو سراسر غلاظت سے بھرا ہوا ہے، اسے کہتا ہے تو میرے قرآن پر عمل کر لے، میں تجھے متقی بنا دوں، میں تیرے ساتھ دوستی کر لوں گا، میں تیرے ساتھ ایسا رشتہ استوار کر لوں گا کہ تیرا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا میری پسند کا ہو جائے۔ اب اس سے بڑی کسی نعمت کا تصور کیا جا سکتا؟ ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا معزز، بڑا متبرک، بڑا سفید پوش سمجھتا ہے، لیکن ہر بندے کی حیثیت تو یہی ہے جو میں نے عرض کی۔ پیر صاحب کا بھی یہی حال ہے، مریدوں کا بھی یہی حال ہے، عام آدمی کا بھی یہی حال ہے، وزیروں اور وزیر اعظم اور صدر کا بھی یہی حال ہے۔ بندہ کیا ہے؟ غلاظت کی ایک پوٹ ہے۔ لیکن فرمایا قرآن ایسی مبارک شے ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کا اتباع کر لو، وَاتَّقُوا، اور اس کا اتباع کرو اور متقی بن جاؤ۔ یعنی اس پر عمل کرتے جاؤ اور متقی بنتے جاؤ، کوئی درمیان میں حد نہیں رکھی کہ اس کے بعد کیا ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ جتنا قرآن پر عمل کرو گے اتنا تعلق باللہ نصیب ہوتا چلا جائے۔ اور یہ سارے ہیلے حوالے، واعظ و نصیحت، ذکر اذکار، مراقبات، نمازیں، روزے، نوافل، عبادات، حج، زکوٰۃ، یہ سارے ہیلے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ مجھے اللہ سے وہ تعلق نصیب ہو جائے۔ سب کا حاصل تقویٰ ہے۔ لہذا ایک بات یاد رکھ لیں، کوئی شخص اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میرے اتنے مراقبات ہیں، میں نے شریعت پر عمل نہ بھی کیا تو خیر ہے۔ نہیں، مراقبات ثمر ہیں شریعت پر عمل کرنے کا، پھل چوٹی پر ہوتا ہے۔ اگر زمین سے جڑیں کاٹ دی جائیں تو پھل تو کیا گرنا ہے، درخت ہی گر جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ شریعت پر عمل چھوٹ جائے تو کوئی حیثیت نہ مراقبات کی ہے، نہ حیثیت عبادات کی ہے، نہ حج کی ہے، نہ زکوٰۃ کی ہے۔ بنیاد ختم ہو جائے، جڑ کٹ جائے تو سارا درخت چولہے کا بالن بن جاتا ہے، آگ کی نظر ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فرنیچر بن جاتا ہے اور کسی کا پھل دینے کے قابل نہیں رہتا۔ لہذا کوئی یہ جاننا چاہے کہ میرے مراقبات کتنے ہیں تو یہ دیکھے کہ وہ شریعت پر عمل کتنا نصیب ہے اسے۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، لو میں نے کتاب نازل کر دی، ایسی کتاب نازل کر دی جس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی اور جس سے پہلی کتابوں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ مستغنی کر دیا جس نے ساری کتابوں سے۔ کچھ لوگوں کے پاس تورات کا کوئی ورق تھا، پرانا ورق تھا، فرسودہ پھٹا ہوا، کچھ حصہ سالم تھا، کچھ عبارت پڑھی جا سکتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لے لیا، مسجد نبوی میں لے آئے، کوشش کر رہے تھے اسے پڑھنے کی، سمجھنے کی۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے کہ آفتاب نبوت حجرہ مبارک سے طلوع ہوا، حضور نے مسجد میں قدم مبارک رکھا، دیکھا اور آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ تورات کا ورق ہے، قدیم ہے، پرانا ہے، لگتا ہے اصلی ہوگا، ہم اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو رخ انور متغیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خفا ہوتے تھے تو رخ انور پہ لالی آ جاتی تھی، رخ انور
کا رنگ بدل جاتا تھا، ناپسندیدگی ظاہر ہوتی، چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا آج اگر موسیٰ اس دنیا میں دنیاوی زندگی کے ساتھ موجود ہوتے تو میرے اتباع کے علاوہ انہیں بھی چارہ نہ ہوتا۔ تم کہاں تورات پڑھنے چلے ہو؟ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج خود موسیٰ علیہ السلام جن پر یہ کتاب نازل ہوئی، جنہیں کلیم اللہ کا درجہ حاصل ہے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ تَكْلِيمًا، جن سے خود اللہ خطاب فرماتا تھا، روبرو بات کرتا تھا، آج اگر وہ بھی طور پر جا کر پوچھتے کہ یا اللہ میں کیا کروں، تو جواب ملتا جو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں وہ کرو۔ آج تورات کو پڑھنے سمجھنے کی ضرورت نہیں، اس پر ایمان رکھو کہ وہ اللہ کی کتاب تھی۔ آج سمجھنے کے لیے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، فاتبعوہ، اور اس کا اتباع کرو۔ اتباع سے کیا ہوگا؟ میرے مولا فرمایا فاتبعوہ واتقوا، اس کا اتباع کرتے جاؤ اور متقی بنتے جاؤ، ولی اللہ ہوتے جاؤ، قرب الہی پاتے جاؤ۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ کریم تم پر رحم فرمائے، تم پر رحمت نازل ہوں۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين۔ اب یہ نہ کہنا کہ ہم سے پہلے یہود و نصارہ پہ کتابیں اتری، ہم تو انہیں سمجھ بھی نہیں پائے، ہم تک تو صحیح کتابیں بھی نہیں پہنچیں، انہوں نے اس میں تغیر و تبدل کر دیا، حقائق بدل دیے، کیا سے کیا بنا دیا، تو ہم کیا کرتے، کس پر عمل کرتے، ہم تک تو صحیح کتابیں بھی نہیں پہنچیں۔ یا یہ کہنے لگ جاؤ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ اس پر عمل کر کے دکھاتے۔ فرمایا فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، آج تمہارے پاس روشن دلائل، ہدایت اور مجسم رحمت اللہ کی کتاب موجود ہے۔ اب یہ بتاؤ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی کتاب کا انکار کر دے، کلام الہی کو ماننے سے انکار کر دے، یا پھر اس سے لوگوں کو روکے، اس پر عمل نہ کرنے دے، اپنی رائے اپنی آراء پر عمل کرائے۔ فرمایا کوئی دوری کی بات نہیں، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، ہم ان قریب ان لوگوں کو سخت عذاب دیں گے جو ہماری کتاب کا انکار کرتے ہیں یا اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اس سے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ اب قیامت تک یہی کتاب لوگوں نے ماننی ہے، یہ وعدہ کوئی نہیں کہ پھر کوئی کتاب نازل ہوگی۔ تو ختم نبوت بلکہ کمال نبوت مکمل ہو گئی، تکمیل نبوت ہو گئی، یہ ثابت ہو گیا کوئی نبی نیا نہیں آئے گا، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، اسی کتاب کو ماننا۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جب یہی کتاب قیامت تک مانی جائے گی تو زندگی کے ہر مسئلے کا حل قیامت تک اس کتاب میں موجود ہے۔ تیسری بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ کوئی اس کتاب کا انکار کرے تو اللہ کے عذاب کا مستحق ہے، انکار نہ کرے، کہے میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن تم قرآن کی بات نہ مانو، میری بات مانو، فرمایا یہ ہے اس میں رکاوٹ ڈالنے، صدف عنہا، یہ قرآن سے روکنے والے لوگ ہیں۔ فرمایا میں ان سے نبٹ لوں گا، میں ان پر اپنا شدید عذاب نازل کروں گا۔ آئیے ہم اپنا حال دیکھیں،
ہم قرآن حکیم کو کتنا مانتے ہیں؟ اپنے ملک کو ہی لے لیجئے، کتنے قوانین ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں؟ یار کمال کی بات نہیں، چند جعلی ڈگریوں والے جھوٹے بد اخلاق لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اسمبلی ہے، یہ قومی اسمبلی ہے۔ یہ کیا قومی اسمبلی ہے؟ جو بندہ اپنی سند ہی جعلی اور جھوٹی دیتا ہے، اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے کہ میں بی اے ہوں، میں ایم اے ہوں، اور اس نے کیا میٹرک بھی نہیں ہے، جس کی بنیادی جھوٹ پر ہے، آگے وہ کیا سچ بیان کرے گا؟ اور جس کی علمی قابلیت یہ ہے کہ اس نے پڑھا دنیاوی علم بھی نہیں تو دین کو کہاں سمجھے گا، اور قوم کے متعلق حق و انصاف کے فیصلے وہ کہاں سے لائے گا؟ بڑے مزے سے کہا جا رہا ہے، ٹی وی پہ بڑا شور ہو رہا ہے تیسرے چوتھے دن کا، کہ جناب اسمبلی اکثریت سے فیصلہ کرتی ہے تب قانون بنتا ہے۔ اگر بدماشوں اور جھوٹوں اور ان پڑھوں کی اکثریت ایک جمع کر دی جائے تو اس پر عمل کرنا انصاف ہے، یا جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرنا انصاف ہے؟ قرآن کے مقابلے میں تمہاری اسمبلیوں اور تمہارے ان نمائندوں کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی رائے کی کیا حیثیت ہے؟ جو ٹکے ٹکے پر بکنے والے لوگ ہیں، جو مفادات کے اسیر لوگ ہیں۔ سو اللہ نے ریاست دی ہے، مسلمانوں کو دی ہے، مسلمان ریاست دی ہے، تو اس میں اول و آخر جو نظام نافذ ہونا چاہیے وہ اللہ کا ہے، قرآن کا ہے، اور ہر ایک کے لیے باعث برکت بھی ہے، باعث انصاف بھی ہے، باعث ہدایت بھی ہے۔ اور یاد رکھیں جو لوگ قرآن کے مقابلے میں اپنی طرف سے قوانین بنا کے جاری کر کے ان پر عمل کروا رہے، یہ قرآن کو روکنے والے ہیں۔ صدف عنہا، یہ قرآن پر عمل کو روکنے والے لوگ ہیں۔ ان کا ذکر اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، دونوں کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے۔ اور فرمایا ان ایسے لوگوں سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا۔ دو طرح کے لوگ، جو قرآن کا انکار کرتے ہیں یا پھر انکار نہیں کرتے، کہتے ہیں قرآن حق ہے لیکن اس پر عمل مشکل ہے، وہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، وہ زمانہ گزر گیا، اب نئی زمانہ، نئے دور، نئے لوگ ہیں، نئی بات ہوگی، اپنی طرف سے قوانین بنا کر ان پر عمل کراتے، اس طرح سے قرآن پر عمل کو روکنے کا سبب بنتے ہیں۔ فرمایا یہ دونوں لوگ، قرآن کا انکار کرنے والے اور قرآن پر عمل سے روکنے والے، یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ ان قریب ہم ان پر اپنی آیات کو روکنے کے سبب سوء العذاب، عذاب تو ویسے ہی بہت بری چیز ہے، فرمایا اس پر بھی سوء کا لفظ ہے، بہت برا عذاب دیں گے ہم انہیں، اس لیے کہ یہ ہماری احکام سے لوگوں کو روکتے تھے۔ بما کانوا یصدفون، فرمایا یہود و نصارہ نے کتابوں میں تبدیلی کی، لیکن وہ بدماش یہ تو کہتے رہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو مانو، ہاں اپنی طرف سے احکام داخل کر دیے لیکن سیدھا سیدھا انکار نہیں کیا، اور تم نے تو یا انکار ہی کر دیا یا اس کے مقابلے میں اپنے قوانین بنا دیے اور مخلوق کو مجبور کر دیا کہ ان پر عمل کرو۔ اس پر عذاب الہی ہوگا۔ یہ جو میرے بھائی پاکستانی مسلمان اللہ سے روٹھے روٹھے پھرتے ہیں نا، ہمارے پاکستانی مسلمان اکثریت اللہ سے ناراض ہے، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم پر ہر طرح کی مصیبت آ رہی ہے، کافر عیش کر رہے ہیں۔ ذرا یہ بھی سوچو، یہ جو ہم مسلمان ہیں، کیا ہم قرآنی احکام کو روک کر ان پڑھوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے؟ کیا کبھی ہم نے اس کے خلاف سوچا ہے، کبھی آواز بلند کی ہے؟ نہیں کر سکتے تو اپنی زندگی تو قرآن کے مطابق کر لو، اس پر تو کوئی پابندی نہیں۔
اپنا لین دین، اپنے معاملات، اپنا حصول رزق، اپنے اخراجات، اپنی دوستی دشمنی تو قرآن کے مطابق کر لو۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کرتے تو پھر اللہ سے روٹھے کس بات پہ پھرتے ہو؟ یہ تو اس کا کرم ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت ہے کہ زمین پھٹ کر ہمیں نگل نہیں لیتی، ہماری صورتیں مسخ نہیں ہوتی، بندر اور خنزیر نہیں بنتے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی برکات ہیں۔ لیکن آخرت کا عذاب بھگتنا، دنیا میں بھی بھگت رہے ہیں۔ ہر بندہ پریشان ہے، جس سے وہ کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں یار پریشان ہونا تو کوئی کمال کی بات، جس کا جی چاہے پریشان ہوتا ہے، ذرا پریشانی سے نکل کر دکھاؤ۔ جی کیسے نکلے؟ میں نے کہا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کا دامن تھام لو، پریشانی کس بات کی؟ اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کے نبی کا دامان رحمت تھام لو، پریشانی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ پریشانی کس بات کی؟ ہاں جی بس ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کرنا مشکل ہے۔ اور اللہ ہمیں ایسی حکومتوں، ایسے حکمرانوں، ایسے نمائندوں سے نجات دے جو قرآن سے روکتے ہیں، اور اللہ ہمیں ہدایت دے۔ یہ ہمارا کیا دھرا ہے، ہم ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، ہم ان لوگوں کو اپنے سر پہ مسلط کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ ایسے بندے کو ووٹ دیں جسے قرآن و سنت سے تعلق ہو، کبھی ہم نے دیکھا کہ ایسے بندے کو ووٹ دیں جو قرآن و سنت پہ عمل کرتا ہو، کبھی ہم نے دیکھا کہ جو شریعت کو سمجھتا ہو اسے ووٹ دیں۔ ہم بھی تو ووٹ انہیں لوگوں کو دیتے ہیں کہ جو برائی میں ہم سے تعاون کریں گے۔ ہمارے ووٹروں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں جرم کروں گا تو یہ میرے پشت پناہی کرے گا، تو اس کا مطلب ہے وہ تم سے بڑا مجرم ہوگا تو تمہاری پشت پناہی کرے گا۔ تو جب مجرموں کو ووٹ ملیں گے تو یہی حال ہوگا، اور یہ حال ہوگا تو رحمت تو درکنار نزول عذاب کا سبب بن جائے گا۔ اللہ ہمیں اس سے نجات دے، کتاب اللہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔